بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دوسرے ہفتے کے آغاز پر پہلے دن پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا آنا اور اس مبارک سفر کو اپنے سفر کو جاری رکھنا اللہ قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ ہم سورہ صف کی ریویژن کر رہے ہیں۔ پلان یہی ہوگا کہ آتے ہی آپ خود پڑھ لیا کریں، آپس میں ایک دوسرے کو جتنا سنا سکتے ہیں۔ ریویژن جتنی زیادہ اچھی ہوگی اور ریویژن صحیح طریقے سے ہوگی، مگر غلطیوں کے اصلاح کے ساتھ ہوگی نا۔ غلطی کے ساتھ ریویژن کرنا، وہ غلطی رکھتی رہتی ہے، بعد میں پھر اسے ٹھیک کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے اپنے ساتھی کی ریویژن کریں، اس کے بعد اونچا ہو جائے، ایک بندہ سنائے گا، میں بھی غلطی چیک کر لوں گا کہ اس نے غلط پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ کی پہلی جو 5 آیتیں پڑھی ہیں وہ زیادہ سنیں گے، انہیں آج زیادہ سنیں گے۔ آپ سناؤ چلے جی، بسم اللہ پڑھیں۔ ایک بندہ سورہ صف پڑھے، اینیمان بچے نہیں، بیٹا بچوں نہیں، بچے آپ نہیں، بڑوں کو ٹائم دیں، آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے، آپ نے میٹرک تک کرنا ہے نا، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس زندگی کے اور مسائل بہت ہیں، زندگی بھی کام ہے اور ان کا ٹائم گزر چکا ہے۔ ہمارا زیادہ ہدف بچوں کو ہم نے میٹرک سے پہلے کرنا ہے۔ چلو جی پڑھو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب خواہ تعریف کرتے ہیں لامزلے کے لیے، اللہ کے لیے، ما جو فی میں سماوات آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو فی میں الارض زمینوں میں ہے، وا وہ اللہ عزیز ہے، الحکیم ہے، حکیم ہے۔ یا ایھا اے الذین سارے لوگوں آمنو جو ایمان لائے، لما کیوں تقولون تم کہتے ہو، ما نہیں ما جو لا نہیں تفعلون تم فعل کرتے ہیں۔ کابرو بڑا ہوا، کابرو بڑا ہوا، کابرا بڑا ہوا، مقتن ناراضگی کا باعث، ہندا نزدیک، اللہ کے، ان تقولو تم کہو، ما جو لا نہیں تفعلون تم فعل کرتے ہیں۔ انا بے شک اللہ یحب و محبت کرتا ہے، الذین ان لوگوں سے یقاتلون جو جہاد کرتے ہیں، فی میں سبیل رستے ہی اس اللہ کے، صفاً صفے بنا کر، کانہم بے شک وہ تھے، گویا کہ ہم وہ سارے بنیان دیوار ہیں، مرصوص سیسا بلائی۔ اور اس جب کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لے کے لیے قوم ہی اپنی قوم سے، یا اے قومی میری قوم، لما کیوں تؤذون مجھے اذیت دیتے ہو، نہیں مجھے تم سارے اذیت دیتے ہو، نہیں مجھے، واقعت تحقیق تعلمون تمہیں علم رکھتے ہو، انی بے شک میں رسول اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف۔ پس لما جب زاغو ٹیڑے ہو گئے، ازاغا ٹیڑا کر دیا ہے اللہ نے قلوبہم ان کے دلوں کو، اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا قوم کو، الفاسقین فاسق قوم کو۔ باعث جب کالا کہا عیسیٰ نے، ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، یا اے بنی بیٹو اسرائیل کے، انی بے شک میں رسول اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرتا ہوں، لما جو بینا درمیان یدی ہاتھوں، من التورات میں، مبشرا خوشخبری دیتا ہوں، میں رسول ایک رسول کی، یاتی وہ آئے گا، من سے بعد میں، اسمہ اس کا نام ہوگا احمد۔ پھر لما جب آ گیا ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا کہا، ھذا یہ سحر کھلا مبین جادو ہے، یہ جادو ہے مبین کھلا، ومن اور من کن ازلم ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، ممن جس نے اس سے جو افطرا باندھتا ہے، اللہ پر، الکاذب جھوٹ، وہ اللہ یدھا، وہ اللہ نے اشارہ غلط ہے، ضمیر موڑنے غلط ہے، وہ شخص یدھا بلایا جاتا ہے علیہ السلام کی طرف، اور اللہ لا نہیں یاد ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو، یریدون اور ارادہ رکھتے ہیں، لے کے لیے یطفئوا تاکہ یطفئوا وہ بجھا دے نور اللہ کا نور کو، بے ساتھ افواہم اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ متم تمام کرنے والا ہے، نور ہی اپنے نور کو، اور لو اگر سے کارے نہ پسند کرے الکافرون سارے کافر، وہ اللہ
وہ ہوا وہی اللہ ہے. الذی جس نے ارسل بھیجا رسول اب ہوا کا اشارہ ہے. تو کدھر جا رہا ہے؟ کدھر ہے؟ پیچھے آیت میں آ رہا ہے. مطلب دور ہی. وہ اللہ جس نے ارسل بھیجا رسول ہو اپنا رسول بالہدا ہدایت کے ساتھ، اور دین حق اور دین حق لیظہرہ تاکہ لیظہرہ ظاہر کر دے الدین سارے دینوں پر، کل سارے دینوں پر. ولاؤ اور اگرچہ کارے نقصان کرے المشرکون سارے مشرک. یا ایوہ اے الذین سارے لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، حال کیا ادلکم میں تمہیں بتاؤں لوگوں الذین تمام آمنو جو ایمان لائے ہو، حال کیا ادلکم میں تمہیں بتاؤں علی پر تجارت تنجیکم نجات دینے والی نجات دے من سے عذاب علیم علم. تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، رسول ہی رسول پر، اس اللہ کے رسول پر، تجاہدون اور جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یہ اموالہی اپنے مال کے ساتھ، وانفسکم اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم یہی خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ان بے شک تم ان اگر تم تعلمون اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو. یغفر وہ معاف کر دے گا لکم تمہارے ذنوبکم گناہ سارے گناہ. یدخل لکم وہ داخل کرے گا جنات جنت میں تجری جاری ہے من سے تختیاں اس کے نیچے انہار و نہریں. اور مساکین مسکن ٹھکانے طیبۃ پاکیزہ فی جنات عدن جنت ہمیشہ جنت کے نیچے ہمیشہ عدن ہمیشہ جنت. ذالکہ یہی فوز کامیابی عظیم بڑی. وَأُخْرَى دوسری تحبونہا تم محبت کرتے ہو، نصرہ مدد آئے گی من اللہ اللہ سے، وفتح فتح قریب ہے. وبشر مومنین جو مومنین خوشخبری دینے والا. بشر مومنین کو خوشخبری دیجیے. یا ایھا اے الذین وہ سارے لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، کونو کہہ دو ہو جاؤ انصارا مددگار اللہ کے، کما اور جیسا کہ کالا کہا عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے خوارین اپنے حواریوں سے من سے انصارا مددگار اللہ کی طرف سے. کالا کہا حواریوں نے نحنو ہم انصار اللہ مددگار ہیں اللہ کے. فآمنت تو ایمان لے طائفتوں نے گروہ من سے بنی اسرائیل سے. وکفرت انکار کر دیا طائفتوں نے گروہ نے. فیدنا اور مدد کی الذین آمنوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اللہ عدو دشمن ان کے. فتبہو وہ ہو گئے ظاہرین غالب. یسبح و تسبیح کرتے ہیں لام سے لے کے لیے اللہ کے لیے، ما جو فی میں السماوات آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو فی میں الارض زمینوں میں ہے. المالک و بادشاہ ہے، القدوس و قدوس ہے، العزیز و عزیز ہے، الحکیم و حکیم ہے. وہ اللہ الذی جس نے بحثا مبعوث کیا فی میں امیون امی جینا ان پڑھ لوگوں میں رسول من ہم ان میں سے یتلو جو تلاوت کرتے ہیں علیہ پر ہم ان پر آیات ہی اس اللہ کی. وا اور جو زکی پاک کرتے ہیں ہم انہیں. وا اور جو علم اور انہیں علم دیتے ہم انہیں الکتاب و کتاب کا والحکمت کا اور حکمت کا. وا اور ان اگرچہ کانو تھے من سے قبل و پہلے فی میں دلالن گمراہی مبین کھلی. وا آخرین اور دوسرے سارے لوگ من ہم ان میں سے لما ابھی نہیں یلحقوا آج شامل ہوئے بے ہم ان کے ساتھ. وا اور ہوا وہ اللہ العزیز و عزیز ہے، الحکیم و حکیم ہے. ذالک یہی فضل اللہ کا فضل ہے، یؤتی دیتا ہے اللہ کا فضل من یشاء جسے چاہتا ہے. واللہ اللہ ذو والا ہے فضل والا ہے، العظیم بڑا.
مثل و مثال الذی ان لوگوں کے لیے حامل جو حامل بنائے گئے اب تورات کے ثم جب لم نہ جاملوہا وہ حامل ہو گئے کما جیسا کہ مثال الحمار گدے جاملو جب اٹھاتے ہیں اسفارا کتابوں کا بول بیسا مثال بری ہے مثل و مثال القوم اس قوم کی الذی ان لوگوں کے لیے الذی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بے یاد اللہ کی یاد کو واللہ اور وہ اللہ لا نہیں یاد یہ دے دیتا القوم قوم کو ظالمین ظالم قوم کو. ہو گیا. جب اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے جب وہ ورڈ الگ کر دیتا ہے تو اس کا اعراب نہیں رہتا. اعراب ہوتا ہے پیچھے کی وجہ سے, پیچھے کے جڑنے کی وجہ سے اعراب ہوتا ہے, یعنی زبر زیر کا خیال رکھنا. اب وہ پیچھے سے جڑا ہی نہیں ہے, اب آپ اسے اللہ ہو پڑھیں تو تب بھی اللہ ہی ہے, اللہ ہے پڑھیں تب بھی اللہ ہی ہے. جب وہ جڑ کے جملہ کی وائز آئے گا, ایت وائز آئے گا تو معنی بدل جائے گا. اس لیے خواتین بعض ایام میں انہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن وہ اگر کاٹ کر پڑھیں ورڈ بائی ورڈ تو پڑھ سکتے. ہم انہیں ورڈ بائی ورڈ پڑھاتے ہیں, وہ اس وقت بھی پڑھتی رہتی ہے لیکن ایت کے طور پہ نہیں پڑھتی, اسے بطور عربی ورڈ پڑھتی. تو بطور عربی ورڈ پڑھا جا سکتا ہے, اس میں معنی کو کوئی مسئلہ نہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. تو اس میں بعض بچے کر دیتے ہیں زیر زبر, وہ کاٹ کے جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ورڈ پڑھ رہے ہیں نا, وہ ایت نہیں پڑھ رہے. جب وہ پڑھے اس طرح سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اب اس نے ایت پڑھی ہے, آپ غلط ہے. لیکن اگر اس نے کہا سبح الگ کر دیا, اللہ کو لفظ کو الگ کر دیا, ماں کو الگ کر دیا, فی کو الگ کر دیا, تو پھر تو وہ ایت رہی نہیں. اب تو یہ ایز اے ورڈ آپ کو یاد کروایا. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یا ایھا کل, آپ فرما دیجئے. یہ کل لفظ کدھر پڑھتے ہیں آپ؟ پوری زندگی پڑھتے ہیں. یہ بھی ہماری خوش قسمتی بھی ہے لیکن بد قسمتی بھی ہے کہ ہمیں قرآن اتنا بھی نہیں آتا کہ ہم اس کل والخط کے بدلے میں نماز میں کوئی اور قرآن پڑھیں. یہ کل والخط فرض نہیں ہے, یہاں قرآن فرض ہے. یہاں جو مسئلہ شریعت کے لکھا ہوا قرآن فرض ہے, آپ نے قرآن پڑھنا ہے. قرأت قرآن فرض کی گئی ہے, کل والخط فرض نہیں کی گئی. یہ تو علماء نے آسانی کے لیے کہ قوم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے اسے, تو چلو ایک صورت مخصوص کر دیتے ہیں. اگر آپ صورت کو تک یاد کر دیں, کل والخط کو چھوڑ دیں تو آپ کو منع تو نہیں کرتے. یا اگر کوئی مسلک والا اس پہ زور دینا شروع کر دے کہ نہیں ایسی صورت اثر سنا سا اسی آپ نے نسل صورت اثر پڑھا تو آپ روک بھی نہیں سکتے. وہ بھی قرآن کہتا ہے. اپنے آپ کو چینج کریں. قرآن صرف کل والخط تک نہ رہے. ہم چاہتے ہیں کل والخط سے آپ نکل کے نماز میں پورا قرآن پڑھنے والے بات, جہاں سے دل چاہے پڑھیں. یہ ہے وہ مذہبی کرنی, آج ایسا نماز نہیں پڑھ سکتے. کچھ کاریوں کو ڈیمانڈ کرے کرو. یہ رکوع ہمیں بہت مزہ دیتا ہے, اگر آپ نماز میں سنایا کریں اپنے بھلے کے کاریوں, تاکہ وہ انہیں بھی پتہ چلے کہ یار ہمارے پیچھے پڑے بندے کچھ دلچسپی رکھتے ہیں. وہ بھی پھر مشہور سنتا پڑھ پڑھ کے زندگی گزار. میں صبح نکلا بندے آنے والے استاد اتنی ماہ پہلے پڑھاؤ اتنی ماہ پڑھاؤ, میں کہ کیوں وہ کریں ارے ملے والے سارے روز میں آج نماز میں اتنی وقت بارہ پڑھنا اتنے تو ضرور پڑھنے ہیں تو جیڑ ضرور پڑھانے ہو اس طرح سے مدرسان آ لیکن اتنی میں نہیں آنا زیادہ نماز ہو تو اتنی میں نہیں پڑھنے ہیں. یہ ہماری قوم کا سیکنڈ بندی ہے. انہیں پتہ ہے پیچھے قوم ایسی کھڑی ہے, بندے ان پڑھ کھڑے ہیں, وہ بھی اپنی نماز جی پوری کر. اگر انہیں پتا ہوتا کہ پیچھے میرے کھڑے ہو یہ 50-60 بندہ ترجمے والا کھڑا ہے, کسی قرآن کا ترجمہ آتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن سناؤں, پھر وہ اہتمام کر کے آئے گا قرآن سنائے گا. وہ کبھی سورۃ ملک سنائے گا, مزمل سنائے گا, یاسین سنائے گا, اور جگہوں سے سنائے گا, مشہور جگہوں سے سنائے گا. امام خمینی نے اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرے انقلاب میں حافظوں کا بڑا کردار ہے. انہوں نے کی کیتا ہے, انہوں نے آگے انہوں نے جہاد کیا ہے, اتنی سنائیاں نے اس قوم اور نمازیں جس ویلے ان پڑھ رہے جہاد علی انقلاب علی ہی پڑھ رہے. وہ انقلاب علی پڑھ کے سن کے میری قوم ایران انقلاب. یہ ہماری قوم میں حافظوں کا بڑا رول ہے, علماء کا, اور پیچھے سمجھنے والا ہوتا ہے. ہاں انہیں اس نے پہلے ادارے بنائے نا, اپنی قوم کو پڑھایا بھی تو ہے. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا کہ قوم کو پڑھاؤ, قوم پڑھ جائے گی تو پھر اسے قرآن اثر بھی کرے گا, وہ سمجھے گی, انڈرسٹینڈ کرے گا. بسم اللہ قل, آپ فرما دیجئے یا ایھا
الذین سارے لوگوں عادو جو یہودی ہو گئے ہو. اب اسے دوسرے لفظوں میں کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہم تو اسی وزن پہ لا رہے ہیں نا. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے یہودیو, ضرور تو کہہ سکتے ہیں اے ایمان والو, لیکن ہم تو آپ کو ایزی رکھنے کے لیے اس طرح کروا رہے ہیں. پھر پڑھیں قل, آپ فرما دیجئے. قل سے مراد, آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قل یہ دو حرفی امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے. قل آپ فرما دیجئے. یا ایھا اے الذین سارے لوگوں عادو جو یہودی ہو, ان اگر زعم زوم ہے, زے عین میم زوم اردو کا لفظ یہ تو ہے نہیں زوم بیابا یہ تو لیٹو سی تو غلط پینگل پیرا کوا یہ کہتے ہیں نا بندے بات سمجھانے کے لیے. زوم خیال, ان اگر زعم تمہیں خیال ہے انا بے شک تم سارے اولیاء دوستو اللہ ننزلی کے لیے اللہ کے لیے من سے دونے علاوہ الناس سے لوگوں کے علاوہ. یہودی یہ کہتے تھے چونکہ نبوت زیادہ ان میں رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دو خدا کے گھر بنائے, ایک بنایا کعبہ اور ایک بنایا بیت المقدس. ادھر اسحاق علیہ السلام کو چھوڑا اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا, دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. ساری نبوت عیسیٰ علیہ السلام تک اسحاق علیہ السلام سے آتی رہی. تو اس زوم میں تھے کہ اتنی زندگی ہو گئی تو کہ ان کے اعتدار اسی اللہ نے دوست رہے ہیں تو ہن کون اور آ گیا ہے, اسا اسی نات بھی اور آ گیا. یہ وہ اس زوم کی بات ہے. انہوں زوم تو بہنا ہے, واقعی بہنا ہے بھائی. جس طرح تو کو میں اتنے عرص صدیاں ہے کہ بڑی وراثت میں چلی تو ان کے دھیان معلوم پڑا جلدی پوچھتی میں آنا نا. تو جلدی پوچھتی کا زوم تو ہوتا ہے. تو یہ زوم ان یہودیوں کو بھی بہت زیادہ ہے. 3-4 مقام پر ان کا ذکر ہے. یہ یہی کہتے ہیں اللہ نے دوست دسیاں جنوں تے جسی ویسا اسا آگ نہیں چھونی چھوڑے جو دیڑے پھر اس بالکل بھاگیو ویسا. اللہ پاک پھر انہاں کو بڑے پیارے انداز سے جواب بھی دے رہے ہیں. ادھر سونا جواب دیتا ہے اولیاء دوستو اللہ کے من دون الناس من سے دونے علاوہ الناس سے لوگوں کے. پس تمنا کرو, اردو کا لفظ پاک بولا کرو تمنا, سارے تمنا کرو الموت موت کی, ان اگر کن ہو تم صادقین سچے ہو. اللہ پاک کہا پھر اللہ کی بہت سنگی ہو تمنا کرو مرو اس کول چلو اللہ جی کو. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے جس سے تم محبت جو کرتے ہو کہ تم بڑے اللہ کے ولی ہو پھر تمنا کرو تو مرو جھولو اللہ کو. بہنے کیوں نہیں کیا یہ تمنا کریں گے؟ آگے اللہ نے جواب دیا بڑی خاص بات. پھر پڑھیں اس کو قل آپ فرما دیجیے یا ایھا اے الذین سارے لوگوں عادو جو یہودی ہو, ان اگر تمہیں زوم ہے انکم بے شک تم سارے اولیاء دوست ہو اللہ کے اللہ کے من سے دونے علاوہ الناس سے لوگوں کے. بس تمنا کرو الموت کی, ان اگر کن ہو تم صادقین سچے. پھر سن لو قل یا ایھا قل آپ فرما نہیں سن لو اب 2 مرتبہ پڑھایا کریں آپ چل گئے. قل آپ فرما دیجئے یا ایھا اے الذین سارے لوگوں عادو جو یہودی ہو گئے ہو, ان اگر زعم تمہیں خیال ہے انکم بے شک تم سارے اولیاء دوستو للہ اللہ کے لیے من دون الناس دیگر دوسرے لوگوں کے علاوہ, دون میں نہیں علاوہ. پس تمنا کرو الموت موت کی, ان اگر تم صادقین سچے. پڑھیں شابہ یاد کریں.
قل آپ فرما دیجئے یا ایھا اے الذین سارے لوگوں ہادو یہودیو ان اگر زعم خیال تم ان بے شک تم اولیاء دوست ہو للہ اللہ کے لیے من سے دون علاوہ للناس لوگوں کے فتمنا پس تمنا تم تمنا کرو موت کی ان اگر کن ہو تم صادقین سچے اور لا نہیں یتمنون وہ تمنا کریں گے پھر پڑھ واہ اور لا یتمنون وہ سارے تمنا کریں گے اس موت کی ابدا کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ انہیں پتا کہ جب وہ آواز انہیں پتا تھا کٹنا پیسی بے ساتھ جو قدمت آگے بھیجا مقدم کیا پہلے بھیجا ایدی ہاتھوں ان کے انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے اعمال کیے ہوئے ہیں ان اعمال کی وجہ سے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے کہ ہم جائیں آگے اللہ کے پاس. دنیا دار آدمی بہت حریص ہوتا ہے دنیا کا. اس نے اتنا دنیا کے پیچھے جھانجھڑ وہ کہتے ہیں پالے ہوتے ہیں نا پاپڑ پالے ہوتے ہیں اب وہ دنیا کو پھر چھوڑنا نہیں چاہتا. اسے اللہ کے ساتھ کیا لگا ہے؟ ہمارا حال بھی بالکل وہی ہو گیا نا. اب ہم بھی یہودیوں کے نیچر جو یہودیوں کی بنائی گئی ہے بتائی جا رہی ہے اسی نیچر کے ہم بھی لوگ. مادیت اتنی چھا گئی ہے وہ بندہ اپنی بلڈنگاں کوٹیاں اتنی محنت اتنے رنگ بہارا میں رہتا تھا وہ ہوں جب بڑھا رہا تھا ہوں اگر میں مر رہا نا تو بڑی افسوس کی گل ہے بھائی میں بڑھائی ہے کیا مانا بھائی یہی بات بے ساتھ ماں قدم الدین واللہ اور اللہ علیم علم رکھنے والا ہے بے ساتھ ظالمین ظالموں کے. پھر بڑی واہ اور لا نہیں یتمنون وہ سارے تمنا کریں گے اس موت کی ابداً کبھی بھی بے ساتھ جو قدمت آگے بھیجے ایدی ہاتھوں ان کے واہ اور اللہ علیم علم رکھنے والا ہے بے ساتھ ظالمین ظالموں کے بقا سے ایک مرتبہ تم پڑھا ذرا اس کی اور لا نہیں یتمنون وہ تمنا کریں گے اس موت کی ابداً کبھی بھی بے ساتھ جو قدمت آگے بھیجا ایدی ہاتھوں ان کے اور اللہ علیم علم رکھتا ہے بے ساتھ الظالمین یاد اس موت کی ابداً کبھی بھی بے ساتھ ما جو قدمت آگے بھیجے گئے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے اور اللہ علیم ہے بے ساتھ ظالمین بے شک موت الذی جس سے تفرون تم فرار ہوتے ہو. یہ تو لفظ ہے اندر چھپا ہوا ہے تفرون تم سارے فرار ہوتے ہو سے وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے ہوں ضمیر ہے صحیح بس اننا بے شک وہ موت ملاقات کرے گی ملاقی بھی نہیں ملاقات کرے گی تم ساروں سے ثم پھر تردون تمہیں رد کیا جائے گا پھیرا جائے گا موڑا جائے گا ثم تردون تم ساروں کو پھیرا جائے گا الہ کی طرف عالم الغیب رب کی طرف غیب کا علم رکھنے والے رب کی طرف تمہیں پھیرا جائے گا.
واہ اور عالم شہادت. اب یہ عالم لکھا ایک جگہ پر ہے، عمل دو جگہ پر. یہ بھی قانون لکھنے میں چیز ایک جگہ پر آتی ہے، عمل پر دو جگہ پر. یہ قانون چلے گا، بہت زیادہ آئے گا قرآن میں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاں یہ لکھا ہے ایک جگہ پر ہے، عمل دو. عالم الغیب و عالم الشہادت، اس اللہ عالم الغیب کی طرف اور اللہ عالم الشہادہ کی طرف. شہادہ میں نہیں زہر، شہادہ میں نہیں غیب کے جاننے والے کی طرف اور زہر کے جاننے والے کی طرف. پھر ینبئ، پھر وہ باخبر کرے گا، متنبع کرے گا. نبع ینبئ، متنبع کرنا. پھر ینبئ، وہ باخبر کرے گا. تم ساروں کو، بے ساتھ جو کن ہو تم تعملون، عمل کرتے. پھر جو تم عمل کرتے ہو دنیا میں وہ اللہ تمہیں متنبع کر دے. اور کتنا کرے گا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرا برابر بھی کرے گا ہم اس کو عمل دکھا دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی بھی کرے گا تو وہ بھی دکھا دیں گے. یہ نہیں کہا کہ لکھا ہوا ہوگا، کوئی ویڈیو تصویریں بن رہی ہے. آئے گا نا دنیا سیٹلائٹ ہے تو سیٹلائٹ ہمیں دیکھ رہا ہے، امریکہ ہمارے سارے نظام کو آبزرو کر رہا ہے. اس سے اوپر بھی ایک بڑی طاقت ہے جو شروع سے آبزرو کر رہی ہے. وہ کہہ رہے میں بھی دکھاؤں گا، صرف تم ہی نہیں دکھاؤ گے. یا تم اپنی علمی اپروچ سے اپنے آپ کو اتنے اوپر لے کے جا رہے ہو کہ ایک جگہ بیٹھ کر آبزرو کر کے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہو، تو اس سے اوپر بھی تو کوئی طاقت ہے نا جو آبزرو کر رہی ہے ہر بندے کے اعمال کو اور وہ دکھا دے گی. صرف ریکارڈ نہیں چیک کرائے گی بلکہ یہ ایکشن تو نے اس طرح کیا تھا، دیکھ اپنے ایکشن کو یارو اس کو دکھا دیا جائے. پھر پڑھ قل، آپ فرما دیجیے بے شک الموت، اور الذی جس سے تفرون تم فرار ہوتے ہو، من سے وہ اس سے، بس ان بے شک وہ موت ملاقی ملاقات کرے گی تم سے، ثم پھر تردون تمہیں پھیرا جائے گا. یا کہتے ہیں مردود بھی کہتے ہیں لفظ، وہ بھی رد سے آیا ہوا ہے. یا کہتے ہیں بندہ مرتد ہو گیا ہے، ارتداد دین کرتا ہے تو دین سے پھر جانا، وہ پھرنا بھی مراد واپس موڑنا. تردون پھیرا جائے گا الہ کی طرف، عالم الغیب، عالم الغیب رب کی طرف، وشہادہ اور شہادہ رب کی طرف. اگر معنی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ ان دو ٹرموں کو مشہور کر دیں. اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الشہادہ ہے. واللہ الذی عالم الغیب، آپ ہر وقت وہ نماز میں اکثر علماء پڑھتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. اب ادھر بھی ہر جگہ قرآن میں آ رہا ہے. پھر ینبئ، وہ خبر کرے گا تم ساروں کو، بے ساتھ جو تم ہو تعملون. قل کہہ دیجئے انا بے شک الموت موت، الذی جس سے تفرون تم فرار اختیار کرتے ہو، من سے اس کی طرف، پس انا بے شک ہو اس کی طرف ملاقات کرے گی تم سے، ثم اگر تردون تمہیں پھیرا جائے گا الہ طرف، عالم الغیب اس غیب رکھنے والے علم کی طرف، والشہادت اور اس عالم الشہادہ کی طرف. پس ینبئ وہ باخبر کرے گا تمہیں بے ساتھ ما جو کن تم اگر تم تعلمون علم رکھتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو. باخبر عمل کے بارے میں پڑھو. چودھری زبان میں پڑھ بس 3 منٹ. قل کہہ دو انا بے شک الموت موت، الذی جس سے تفرون تم فرار کرتے ہو، من سے ہو اس موت سے، پس ان بے شک ہو وہ موت
मुलाकीकुम तुम से मुलाकात करगी, सुम्मा फिर तुरद्दूना तुम्हें रद्द कर दिए, तुम फिरा जाएगा इला के लिए आलिमुल गैब इल्म रखने वाले रब की तरफ, व शहादात और ज़हर का इल्म रखने वाले रब की तरफ, फा फिर युनब्बिउकुम तुम्हें तंबीह किया जाएगा, तुम सबको बे से मा जो कुन हो तुम तामलूना इल्म रखते। हाफिज पढ़ ए जो बड़ी अच्छी हमारी आवाज़ वाले टीचर चाहिए वकास आप लोड स्पीकर होवे ना होवे बंदा पे बोलना होवे तो रोडे पे आवाज़ है 200 बंदा सामने बैठा घुमस नहीं बात नहीं चाहिए 10-15 माँ मेरे लिए मैं 1000 बंदा से कुरान पढ़ाने ना पढ़ाने एक ही घंटे में एक घंटा से बात तेरे टाइम चाह दो साल में अंदर अंदर 1000 बंदा चाह लेकिन ये 15 बंदे इंशाल्लाह जवान मेरा खड़े हो जाओ आँखों बस जैसा टाइम बंदे बिठाओ बंदे बिठाना तो सर वो तो होगा नहीं ये नाली भी ये भी नहीं इस समय रोकर सेलेक्ट किया भाई आना नहीं बेचा जाने देगा अरे चल कुल आप फरमा दीजिए या अय्युहा अल्लज़ीना वो सारे लोगों हादू जो यहूदी हो गए इन अगर जाम ख्याल है तुम्हें अन्ना बेशक तुम औलियाउ दोस्त लिल्लाही अल्लाह के मिन अगर मिन से दूने अलावा अन्नास से लोगों के फा बस तमन्ना तुम तमन्ना करो अलमौता मौत की इन अगर तुम हो सादिकीन सच्चे वाह और ला नहीं या तमन्ना ना वो तमन्ना करेंगे हु उस मौत की अबदन कभी भी बेसाद माँ जो कदमत आगे भेजा ऐदी हाथों हिम उनके वाह और अल्लाह अलीमुन इल्म रखने वाला है बेसाद अज़ालिमीन ज़ालिमों के बोल आप फरमा दीजिए इन्ना बेशक अलमौता मौत अल्लज़ी जिससे तफ़िर्रूना तुम फिरार होते हो मिन से हु उस मौत से फा बस इन्ना बेशक हु वो मौत मुलाकात करेगी तुमसे सुम्मा फिर तुरद्दूना तुम फेरा जाएगा इला की तरफ आलिमुल गैबी गैब का इल्म रखने वाले रब की तरफ वाह और अशहादती ज़हर का इल्म रखने वाले रब की तरफ फा बस युनब्बिउ वो बाखबर करेगा तुम्हें बेसात माँ जो तुम होता मलून अमल। जो अदब है मैंने आज साहब से 3-4 साल पहले ईद के दिन सुबह मीटिंग की नाश्ता के साथ की मैं फजान से फोन किया मैंने नाश्ता करना मैं तो सुबह मैं प्लान और डिस्कस हुआ मैं के साथ जिंदगी वैली भी यही थी पॉइंट पढ़ाओ कुरान पढ़ाने में एक फजान पढ़ाने एक बात होती गली बढ़ आधा घंटे से ट्रैवल करा नहीं पढ़ाई चले जो ना 100-200 बंदा बैठे हो 400 बंदा बैठे हो असी पढ़ावा फिर वापस मारते ये तो ट्रैवल करा भाड़े पास अगे कोई 2-3-400 बैठे हो पढ़ावा वापस कुछ सर्कल चलाओ ताकि कुरान दीन फैले ये कार बैठे ना क्यों सी वो अल्लाह बाहर ने कोई मौका ऐसा था पर वक्त कबूली है वो अल्लाह बाप की तो माहौल बना ला आप भी तो वो अब माहौल बनना शुरू हो गया जिस तरह अभी मैं 5 से 6 मजमा लगा के आया अभी 7-7:30 से आपके पास लगा रहा हूँ सुबह फिर अल्हम्दुलिल्लाह 4:40 पे 50 पे एक मजमा फिर लगा रहा हूँ तो मजमे लगने चाहिए हमें यूज़ किया जाए हमको प्रोफेशनल टीचर तो नहीं है ना कि बिजनेस के तौर पर कह रहे हैं हमें अगर हमें अल्लाह ने कुछ दिया तो आप हमें यूज़ करें हम इधर से टीचर पैदा कर लें आपके बच्चे होंगे वो दर को मैंने अपने रिश्तेदार तो नहीं आपके आने बात बच्चे को या मैं अपने पुत्रा तो नहीं आना उन्होंने बहुत ही लगता कि तुझे नहीं क्यों बोल रहा सुनना इतने खले हो सो उनकी आवाज़ अच्छी हो थोड़ा कंट्रोल अच्छा हो वो 100-200 बंदे पढ़ाने पाओ ये काम मल्टीपल का भी होता है क्या कहते हैं ना कि पूरी बात नहीं पढ़ा पाओ तो बात में पढ़ाना की मसला है भाई 5-7-10 बंदे लगे पे हो कोई मसला नहीं सिर्फ थोड़ा परेशानी हमारी जो फतेहजंग में बनी है वो अल्लाह ने हल कर दी परेशानी ये बनती है कि वहाँ मसलक का माहौल होता है हमारा मिनहाजुल कुरान का माहौल इससे थोड़ा ऊपर है हमने इसे खोलना है कि आपके प्रोग्राम में कभी ऐसी कोई बात ना हो अगर वहाँ कोई अहले हदीस बैठा है वो महसूस करके नहीं ये तो तंग करते जो बंदी बैठा है नहीं ये तंग करते हैं कुरान का ये कुरान में भी डली बात है या ये साजी करने की कोशिश करते हैं नहीं हमारी कोई ऐसी गरज नहीं हमारी गरज है हर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कुरान पढ़ना चाहिए उसे कुरान तर्जुमा आना चाहिए
آگے اللہ ہدایت اسے دینی ہے تو وہ اللہ جانے، تو اللہ نے جانے کہاں. اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا ہے، آپ اسے پڑھا دیں. اہل کشی بیٹھا ہے، دیوبندی بیٹھا ہے، بریلوی بیٹھا ہے، حدیث بیٹھے. ہم اس میں ہمیں پہلے تھوڑا سا ہمیں بہت مطاعت ہونا پڑا. الحمدللہ اب ہماری مسجد میں صبح جو بات ہوتی ہے رفع یدین والے بندے بھی ساتھ کھڑ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے رسال الیدین والے کر رہے ہیں. یہ ماحول بنانا ہے ہم نے بات. خبردار منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر کوئی لوز پالیسی یا لوز ٹاک یا ڈاکٹر صاحب دیکھو نا، اس بندے نے 1972 میں سفر شروع کیا، آج 1922 ہو گئی ہے. اس بندے نے لوز ٹاک نہیں کیا، نہ کتاب میں کی ہے، نہ کلام میں کی ہے، نہ کسی کی دل آزاری کی. اب کوئی دن بھی آتا ہے اہل حدیث بھی اس بندے کے اسٹیج پر بول رہے ہوتے ہیں، دیوبندی بھی بول رہے ہوتے ہیں، بریلوی بھی بول رہے ہوتے ہیں، شیعہ بھی بول رہے ہوتے ہیں، پوری امت مسلمان وہاں نظر آتی ہے. چونکہ ہم نے اس بندے کی فکر کے عامل ہیں، ہم نے وہی مول اوپر سے نیچے بھی لایا. یہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آئے بتا ہم سے بدناس کا قرآن پڑھے، اور ہم نے اس کو قرآن کا ترجمہ، گرامر، تجوید اور حقیقت بات سمجھا دیں. بقایا کوئی لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو مقدر کو چینج کرتے ہیں، اس کے مائنڈ کو ہی چینج کرتے ہیں. ان چکروں میں ہم نہیں پڑھیں گے. آج کلاس کا ماحول اچھا ہے لیکن مزید اس میں میچیور بندوں کا اضافہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل دیکھ تجوید کا آپ نے دوسرا بہتر ہے، میں نے آپ کو پڑھایا تھا حرکات. کیا حرکات؟ زبر زیر پیشان. ٹھیک ہے. بس یہاں میں اعراب بھی آپ نے، لیکن اعراب نہیں، اعراب گرامر میں چلتا ہے، اعراب گرامر میں چلتا ہے. تجوید میں حرکات چلتی ہے. جی حرکات کتنی؟ 6. گڑی گڑی زبر کا دوسرا نام جس حرف پر آئے، زیر کا دوسرا نام جس حرف پر آئے، پیش کا دوسرا نام جس حرف پر آئے، دو زبر دو زیروں کا دوسرا نام جس حرف پر آئے. منفن، منفن کیا؟ سکون کا دوسرا نام جس حرف پر آئے، شد کا دوسرا نام جس حرف پر آئے. اب دیکھو نا، ہم نے کھانا خالی نہیں چھوڑا، ڈسپلن ڈیزائن ڈسپلن پیدا کیا. تو بندے کو اپنے علم میں بھی ڈسپلن لانا چاہیے، اس میں اتنی خوبصورتی ہو، بندوں کو آسانی ہو، اس میں مشکل نہ ہو. اب یہ متحرک حروف جو ہیں، متحرک نہیں متحرک، یہ نہ زبر زیر آ جائے متحرک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. زیر اس پر یہ متحرک متحرک حروف، ان کو کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سا زبر سا، تا زیر سی، سا پیش سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش ہو، خا زبر خا، خا زیر حی، ہا پیش ہو، دا زبر دا، دا زیر دی، دا پیش دو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، چلو مزید دیکھتا ہے بہت بقایا کر رہا ہے. بیسیکلی یہ لفظوں کا کام ہے. ہم بول بول کے گلا استعمال کرتے ہیں، ہماری پروننسیشن کریکٹ نہیں رہتی، لیکن چلے ہم پہلے آپ پڑھتے تھے لفظ زبر آ، لفظ زیر اے، وہ ابھی آ رہا ہے، وہ نیچے آ رہا ہے. یہ الف کو حمزہ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے، اب دیکھیں وہ کیوں ہے. جس حرف پر حرکت آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک. جس حرف پر حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، کوئی آ جائے 6 میں سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اچھا، اگر الف پر حرکت آنے سے اس کا نام بدل کر حمزہ ہو جاتا ہے، الف پر بھی حرکت آ گئی تو اس کا نام بدل جاتا ہے. ان کی ضرورت میں سے ایک ہی حرف ہے جس حرف حرکت آئے تو نام بدلتا ہے. بقایا کوئی حرف نام یا پر زبر زیر لگا دے نام نہیں بدلے گا، با سے یا تک لگا دے نام نہیں بدلے گی. اس الف پر زبر زیر لگاتے جاؤ گے اس کا نام بدل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سوال سمجھ آ گئی؟ اب آپ کا یہی سوال ہے؟ نہیں، میں میرا سوال تھا، ہم پہلے پڑھتے تھے لفظ زبر آ، لفظ زیر اے،
अलफ आप पढ़ा रहे हैं अलफ ज़ेर ई। अब सुने, जबर अलिफ को चाहती है, जेर या को चाहती है, पेश वो को चाहती है, अगरचे बाद में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आप जबर को पढ़ेंगे तो आप ऐसे साउंड प्रोनाउंस करेंगे जैसे बाद में अलग लिखा हुआ। अगर जेर को पढ़ेंगे तो आप ऐसे साउंड प्रोनाउंस करेंगे जैसे बाद में या लिखी हुई। बाजेर भी आगे या है नहीं, और ये थोड़ी या होती है, पूरी या ये जस्ट शो करना है कि आपने जेर पढ़ी है। वो पुराना मजहूर से कहते हैं, मजहूर तरीका। बाजेर भी बाबेश बू बू पे बाबेश बू जो नहीं है ना, वो तो आगे आ रहा है, वो बैनर सामने लगा है। कि सर बाद में बात खड़ी जेर बी, हाँ वो लंबा खड़ी जेर होगी तो फिर बहुत पड़ेंगे, मालूम। लेकिन ये यहाँ पर बैज बाज जेर बी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये थोड़ा है। बाजेर बी बाखड़ जेर बी बाबेश बू बाबो पे बू, इतना फर्क पड़ जाएगा। वो कल कब है, अगला बता 3 नंबर वो लगा उसका लंबा हो जाएगा, मगर वो क्लियर करेंगे साथ साथ होता जाएगा। हमजे की कितनी शक्लें हो गई? 2। एक तो अलिफ पर जबर जेर आई, फिर कौन सा बन गया? एक असली हमजा भी है ना। हमजे की कितनी शक्लें हो गई? 2। कौन सी? ये असली और ये नकली। ये असली क्यों है? आप जबर जेर उड़ा दें फिर भी हमजा, ये अलिफ नकली क्यों? इसमें उड़ाएं तो ये नाम ही बदल जाता है, नाम बदल जाता है, तो ये फिर नकली हमजा हो गया। वैसे ये हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी की इजाद है, अपनी ज़ाती इजाद है, तो आपकी क्लियर आप तजवीज़ वाले से इस्तेमाल इसे नकली नहीं कहते। ये हमने सिर्फ आपकी आसानी के लिए इसे नकली कहा, ये किताब में लिखा नहीं होता जी, बस इतना बहुत है। ये आज जबर जेर के साथ पढ़ा, जिस हरफ पे हरफ का आज है उसे मुतहर्रिक कहते हैं, अलिफ पे आज है तो उसका नाम बदल हो जाता है, और बदल के क्या हो जाता है? हमजा। फिर हमजे की 2 शक्लें हो गई, एक हमजा असली और दूसरा हमजा नकली। असली कौन सा? वो जो लिखा होता है यहाँ के पहले आता है, और नकली कौन सा? अरे पर जबर जेर लगा, ठीक हो गया। आगे तजवीद पे आज ग्रामर पे आ जाते हैं। मैंने कहा वो हमारी फिर कहानी होती शुरू होनी, जुमले कितने बोल सो? 2 केड़े कोई लिख छापता भी गलत याद इतना असी बोल सा और इतने पैराए ना बोल सा कि तुझे ले डेली थोड़ा थोड़ा नहीं वैसे थोड़ा ग्राफ आप देखते रहे। आज ये इजाफा है, लेकिन पिक्चर दूसरी भी नहीं। मजा यही है कि पिछा न बोले तो इल्म बंदे, पीछे भूल के दे इल्म बंदे तो फिर नुकसान होता है। हम नुकसान नहीं इंशाल्लाह गाल अजीशुन अनुभव क्यों करेगा। जुमले कितने? केड़े जिन कालिमात से जुमले बनते वो कौन कौन? 3 कौन कौन? इसम बे हरफ। अच्छा चलो, अब पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? इसम। इसम की क्या निशानी होती है? इसम पर जमाना नहीं आता, इसम खुद अपना माना देता है। कोई आपसे पूछे इसम क्या है, आप कहें इसम पर जमाना नहीं आता, यानी इसम पर ये नहीं है कि वो माजी हो जाएगा, इसम मुस्तकबिल हो जाएगा। इसम कांस्टेंट चीज है, मुस्तकिल चीज, कायम रहने वाली चीज। ठीक हो गया? एक निशानी इसकी ये है कि इसम पर जमाना नहीं आता। दूसरी क्या है? इसम खुद अपने माने वाज़े करता है कि ये किसी का मुताज नहीं होता। ठीक हो गया? 2 निशानियां बस, 3 हो। अच्छा, कुछ इसम है अरबी में जो आपको निशानी के बगैर उन्हें इसम ही जानेंगे। उनमें से पहले कौन सा है? उसमें इशारा करीब पढ़े, कौन कौन से? ये कितने हो गए? 6। आगे इसमें इशारा भाई कितने हो गए? 6 12। आगे कितने हो गए? 12 6 18। यानी इन 18 लफ्ज आए आपके कुरान में, आप चुप करके कहते हैं ये सब क्या है? आगे चल, ज़माइर मरफूआ मुनफसिला अस्माए ज़माइर पर्सनल प्रोनाउन कितने हैं? 14 हैं। कितने? 14। पढ़ें। हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, अना नहम। तो कितने पहले? 18 14 32। और आगे एन भी 14 है। ज़माइर मजरूरा मुत्तसिला
یہ جڑ گیا نہیں آتا، وہ الگ آتی ہے، یہ جڑ گیا نہیں قل ان الموت تفر قل ان الموت الذي تفرون من وہ جڑی پئی نا وہی فإنه ملاقيكم، وہ جو جڑ گیا ہے بڑی آئے ہیں قرآن میں کہ یہ بینر آپ کو سینس دیں گے، قرآن پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں جڑ گیا ہو ما ہو ہا ما ہن کا کما کو یہ کما کن یا نا، اب یہ سم تمہیں بتا جی بیٹا یہ جو گرامر ہوتی ہے نا یہ آسانی کے ساتھ ادائیگی جیسے ہوتی ہے، قرآن میں خیال کرنا، قرآن میں خیال کرنا، لیکن عرب اور لہجے میں پڑھیں گے۔ یہ کتنے ہو گئے 32 14 46 ہو گئے، 46 قسم میں پڑھا سکتے اور یہ 46 سے متیاسن قرآن ہے کہ تسی سمجھ میں سکتی یہ سم ہے یہ سم ہے یہ سم ہے یہ سم ہے، بس یہ سمجھو یہ پہلا سٹیپ ہے اس، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک اور خاص بات اس میں بتاتا ہوں، یہ جتنے آپ نے سم پڑھے 46 کے 46 یہ مفرد ہے، سنگل ورڈ ہے۔ پھر سمجھو میری بات، میں نے کہا یہ سارے سم 46 آپ نے جو پڑھے یہ مفرد ہیں، مفرد نہیں فردن فردن اکلے ایلون اکیلے آتے ہیں، لازمی نہیں سارا قرآن مفرد ہی ہو۔ کل آپ کا علم اگلے سٹیپ میں جانے والا ہے، پھر اگر یہ مفرد نہیں ہوتے سارے تو پھر دو جڑ کے آئیں گے تو ان دو جڑے ہوئے کو کیا کہیں گے؟ مرکب، یعنی ہمارا سبق اگلے سٹیپ میں جائے گا مفرد سے مرکب کی طرف سے، وہ اگلا میدان ہے۔ لیکن ابھی مفرد پر تھوڑا کنٹرول اور چاہیے، یہ رٹنے چاہیے، ان کا ترجمہ آنا چاہیے، ان کی پروننسیشن ٹھیک ہو جانی چاہیے، آپ ان کی سیگا بتا سکیں۔ اس کا سیگا کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہاں ہاتھ لگایا ہوگا، آپ سے پڑھا لکھا بندہ پوچھے گا ہوگا کیا ہے، آپ کہیں گے جی یہ اس میں اشارہ ہے، کون سا اس میں اشارہ ہے؟ یہ کہ آپ کہیں گے جی یہ وید کا ہے جی، پھر یہ مذکر کا ہے جی، پھر یہ غیب کا ہے جی، اس نے نام کیوں پڑھنا؟ وید مذکر غیب، یہ وید مذکر نفل ہوتے جی، آپ کہیں گے جی اس میں اشارہ ساری یہ ضمیر مرفوع منفصلہ ہے جی، اچھا جی کیڑی جی، آپ کہیں گے جی یہ نغم جمع میں جی ایک مذکر منصوبہ نہ آنی جی اور جی متکلم جی، یہ پھر آپ اس قابل پہنچ جائیں، آپ ایک ایک ورڈ کے بارے میں بتائیں گے یہ وید ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، غیب کے لیے، حاضر کے لیے، فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، وہ جو انگریزی نہیں پڑھی آئی ہوئی یو ہی شی اٹ دے وہ